ملیحہ لودھی صاحبہ کی طرف جائیں گے اور اس سے پہلے چلتے ہیں تہران، تاکہ جان حسین جو وہاں پہ سینئر صحافی ہیں وہ ہمیں بتا سکیں کہ تہران کی، ایران کی سڑکوں پر منظرنامہ کیا ہے اور سوچ کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم جان صاحب۔ آپ بتائیے گا کہ کیا ایران میں بھی یہ فیلنگ ہے کہ فوری جنگ کا خطرہ بظاہر ٹل گیا ہے، یا ایک مکس فیلنگ ہے کہ بظاہر ٹل گیا ہے لیکن ڈونلڈ ٹرمپ رائٹ دکھا کے لیفٹ مارنے والی بھی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ کیا سینٹیمنٹ کیا ہے؟ کیونکہ بظاہر لگ رہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے 2 مراحل طے کیے۔ ایک ایسا موقع کہ جب لگتا تھا کہ کسی لمحے آدھے گھنٹے بعد، 1 گھنٹے بعد حملہ ہو سکتا ہے، اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں، فوری حملہ تو نہیں ہو رہا۔ تو یہ 2 بڑے کانٹرڈکٹری امپریشنز جو ہے وہ پبلک ہوئے ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں ہی۔ تھینک یو وسیم بھائی۔ جہاں تک میری ریڈنگ ہے اور جہاں تک مجھے سینٹیمنٹ جتنا میں گیج کر سکا ہوں، اس میں یہ ہے کہ تیاری اسی چیز پہ ہے کہ کبھی بھی امریکہ حملہ کر سکتا ہے، لیکن بہرحال جو پبلک ہے وہ اس کو سیریسلی نہیں لیتی۔ ان کو لگتا ہے کہ اب حملہ نہیں ہوگا، کیونکہ ٹرمپ صاحب نے بیانات بہت سارے مکس دیے ہیں اور وہ تھوڑا سا ایک فیس سیونگ کی طرف نظر آ رہا ہے ان کا جاتا ہوا رجحان۔ تو پبلک میں ایسا سینٹیمنٹ نہیں ہے۔ بہرحال گورنمنٹ اور جو اسلامک نظام ہے وہ سائیکولوجیکل آپریشنز جو ٹرمپ نے بات کی اس مرحلے پہ بھی کہ شاید سائیکولوجیکل ٹیکٹک ہو سکتی ہے، اس کو بھی سیریس لے رہے ہیں، اور جینوئن اٹیکس کی تھریٹ کو بھی سیریس لے رہے ہیں۔ تو دونوں آپشنز کو تیاری انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ اچھا، آپ یہ بھی بتائیے گا کہ وہاں مظاہروں کی، ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ وہ اس لیے بھی کہ بظاہر ایسا بھی لگتا ہے کہ جب ایک آدھ دن مظاہرے تھوڑا سا مظاہروں نے رنگ پکڑا تو بڑی امید جاگی، اور پھر شاید مظاہرے اس انداز سے کنٹینیو نہیں ہو سکے جتنا یہ لوگ چاہتے تھے۔ تبھی ہم نے بیانات بھی دیکھے کہ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں، پھر ٹویٹ کرنے کے بعد تقریر پہ بھی آ کے کہہ رہے ہیں کہ یار اٹھو، نکلو، ٹیک اوور کرو، اس کا بھی نام یاد رکھو، اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اور بس ہم تو رستے میں ابھی آئے، بس ہم آئے۔ تو شاید لگ رہا تھا کہ یار یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ رہا ہے، اس لیے پمپ کیے جا رہے تھے، حوصلہ بڑھا رہے تھے کہ یار نکلو نا، کیا ہو گیا ہے۔ تو ابھی کیا ہے مظاہروں کی صورتحال؟ IRIB نے دوبارہ رپورٹ کیا ہے کہ پھر سے کہ کوئی جو ہے پروٹیسٹ، کوئی انسیڈنٹ، کوئی ایسا وائلنس کبھی نہیں ہوا، اور لوگوں کا سینٹیمنٹ جو دیکھیں، جو میسو ریلیز ہوئی پرو گورنمنٹ کی اور پرو اسلامی نظام کی، جو ریلیز تھی، اینٹی رائٹر ریلیز، جو اتنے میسو اسکیل پہ عوام نکلی ہے، تو ہائی ڈیٹرنس کریٹ ہو گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو پروٹیسٹ کرنا چاہ بھی رہے ہوں گے۔ حتیٰ کہ تاثر یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اب لوگ سمجھ گئے ہیں کہ یہ موساد کی اور CIA کی شرارت ہے جو وائلنس یہاں پہ ہوئی ہے، تو کوئی بھی اب جو ہے وہ پروٹیسٹ کے لیے انکلائنڈ نہیں ہے، سو فار ایز آئی کین سی۔ ہاؤ ایور ایٹ دا سیم ٹائم ایک تھریٹ اسیسمنٹ ہوئی ہے یہاں پہ کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اب وائلنس کے واقعات شاید ہوں، بام ایکسپلوژنز شاید ہوں، مجاہدین خلق اور کردستان کے جو سیپریٹسٹ ہیں شاید وہ یہ حرکت کریں، لیکن پروٹیسٹ کا کوئی سینٹیمنٹ اس وقت نظر نہیں آتا۔ بتائیے گا، ایئر اسپیس بند ہوئی تھی، اس کی کیا وجہ تھی، اور کیا ابھی دوبارہ بند ہونے یا نہ ہونے کی کچھ خبریں ہیں وہاں پہ ایران میں؟ دیکھیں، ایئر اسپیس کی بند ہونے کی وجہ یہی تھی کہ ایران نے سوچا کہ جو ٹرمپ کا بیان آیا ہے، ہو سکتا ہے یہ ایک سائیکولوجیکل آپریشن ہو، یا ہو سکتا ہے یہ دکھانا چاہ رہے ہوں کہ ہم اٹیک نہیں کریں گے، اور بہرحال ایران نے اس چیز کے اوپر تیاری پکڑ لی کہ شاید اٹیک ہو سکتا ہے، اور اسی وجہ سے ایئر اسپیس کو بھی بند کیا گیا، ناٹ این ایشو ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جو SU فائٹرز تھے وہ بھی پیٹرولنگ کر رہے تھے ایئر اسپیس کو۔ تو آئی تھنک ایران نے اس چیز کو اسی لیے ایئر اسپیس کو بند کیا تاکہ کوئی سرپرائز اٹیک یا کوئی ایلیمنٹ ایسا نہ ہو کہ ان پریپیئرڈ رہے ایران۔ تھینک یو، بہت شکریہ جان حسین، ہمیں ایران کے والے صورتحال بتا رہے تھے۔